أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. ہم کو بھی مقدر تیرے در سے ملا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے. آقا تمہارے میں کھا کے طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے. آنکھ میں کھا کے طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا کو سنانا اچھا لگتا ہے. رو رو کر آقا کو سنانا اچھا
لگتا ہے بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے چھپ چھپ کر منبر پہ بٹھانا اچھا لگتا ہے بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ کر بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ کر یاد میں تیری رونا رلانا اچھا لگتا ہے یاد میں تیری رونا رلانا اچھا لگتا ہے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العباد ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت سنانے والی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 نعمتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے بچوں، تو جب ایک بار درود پاک پڑھ کے کیوں نہ ہم اللہ پاک کی طرف سے لاتعداد رحمتیں حاصل کریں۔ سب بچے نیت کرے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل جن بچوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ جلدی پڑھ لیں۔ آئے ایک مرتبہ سب محبت سے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ الحمدللہ آج جس موضوع پر
بیان کرنے کی سعادت ہے، وہ ہے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ سردار امت، نواسۂ رسول، شہزادہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان مبارک 3 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بھی کم سنی میں ہی شرف صحابیت حاصل ہوا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی۔ آپ کو گٹھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی اور آپ کا نام حسن رکھا۔ آپ کو اپنا بیٹا فرمایا اور 2 دمبوں کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا سر موڑنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کا ارشاد فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کتنی پیارا درس اور کتنی پیاری بات آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رحم والا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر سوار فرمایا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما، جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ کس قدر خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے بچپن کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شفقت اور محبت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی پیاری تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ آپ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مزید سنیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، اور جب سجدے میں گئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چھوٹے تھے، حضور علیہ السلام کی مبارک پیٹھ اور گردن شریف پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آہستہ آہستہ سجدے سے سر مبارک کو اٹھایا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس انداز سے پیش آتے ہیں اور کسی سے ایسا سلوک نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ یہ دنیا میں میرا پھول ہے، نشان ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور سونگا،
اپنے سینے سے لگایا، اپنی مبارک چادر میں لیا اور آپ کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید کے معنی ہیں سردار، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وراثت سے ہیبت اور سرداری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث پاک بھی مروی ہے۔ جی ہاں، چنانچہ ایک روایت میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات یاد کی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، اور جو تمہیں شک میں نہ ڈالے جس سے تم مطمئن ہو جاؤ اسے اختیار کر لو، کیونکہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ جو ہے وہ تردد ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اکثر اوقات انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل میں بات چھپتی ہے، کبھی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے یار غلط کر رہا ہوں، اس وقت نہیں بھی آتا تو بعد میں یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ تو جو چیز تجھے شک میں مبتلا کرے اس سے بچ جاؤ، اور جو چیز تمہیں مطمئن کر دے، جیسے نیکی کا کرنا، کوئی نیکی کا کام انسان کرتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر دیتا ہے، کسی کی دل جوئی کے لیے اس کی تعریف کر دیتا ہے نا، اپنے بچوں کا دیگر کے بچوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوشی جو پیدا ہونا ہے یہ دل کو مطمئن کرتی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، میں نے کسی کے حوصلے کو بڑھایا ہے، میں نے کسی کے حوصلے کو پست نہیں کیا، توڑا نہیں ہے۔ تو جو چیز تیرے دل میں کھٹ کے اس سے بچو، اور جو چیز تیرے دل میں خوشی داخل کرے، اطمینان داخل کرے، تو اس پر قائم ہو جاؤ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام یا کلام تمہارے دل میں کھٹکے کہ نہ معلوم حرام ہے یا حلال ہے تو اسے چھوڑ دو، اور جس پر دل گواہی دے کہ یہ ٹھیک ہے تو اسے اختیار کر لو، مگر یہ ان حضرات کے لیے ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قوت قدسیہ اور علم لدنی والے ہیں، جن کا فیصلہ قلب کتاب اور سنت کے مطابق ہو۔ عام لوگ یعنی جو نفسانی اور شیطانی خواہشات اور حمیات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مومن کامل کا دل سچے کام اور سچے کلام سے مطمئن ہوتا ہے، جی ہاں، اور مشکوک اشیاء سے قدرتی طور پر متردد ہوتا ہے، یعنی دور ہوتا ہے۔ حاصل کلام کیا ہوا کہ یہ جو بات بتائی گئی کہ جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے وہ کام کر لے، اور جس سے تیرا دل مطمئن نہ ہو تو وہ کام نہ کر، تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو اعلیٰ نفوس قدسیہ ہیں اور جو اللہ والے لوگ ہیں کہ جن کا نفس مطمئنہ کی طرف پہنچ چکا ہے، تو ان کے لیے یہ باتیں ہیں۔ عام آدمی جو نفس کی شرارت کو پہچاننے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، یا ابھی تک وہ نفس کی اور شیطان کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، وہ شریعت کے معاملات پر عمل کرے گا، جیسا شریعت نے کہا ہے ایسا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوائی اچھی نہیں لگتی،
اس کو دوائی اچھی نہیں لگتی لیکن اس کو دوائی پلائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دوائی پیے گا تو اس کی بیماری دور ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کو سستی آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دل گھر میں نماز پڑھ کے خوش ہو رہا ہے، مسجد میں جانے سے خوش نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کہ بھائی تیرا دل یہاں مطمئن ہو رہا ہے تو یہ کر لے. ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ حکم شرع جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا. مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ شان ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال 6 ماہ کے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 47 سال کی عمر میں 5 ربیع الاول 50 سنہ ہجری میں وفات پائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اور علماء کرام نے، بزرگان دین نے، اساتذہ کرام نے یہ باتیں سکھائیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا چیزیں سکھاؤ؟ 3 چیزیں سکھاؤ. ایک قرآن کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور میری اہل بیت کی محبت. یعنی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے محبت سکھاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بندہ ان کی سیرت کو پڑھے گا تو اس کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا. وہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے آل رسول نے قربانیاں دی اور دین متین کو پھیلانے میں کس قدر اہم کردار ادا کیا. تو انشاءاللہ عز و جل ان کے فیضان سے مستفیض ہوگا. اللہ کریم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور ہماری نسلوں میں کبھی کسی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء اللہ کو پیدا نہ فرمائے. آمین بوسیلۃ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن، نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن، نواز سے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن، نواز سے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن. امام دوسرے ہیں پنجتن میں شامل ہیں، امام دوسرے ہیں پنجتن میں شامل ہیں، حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن، حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن. حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے، حسن لکھا ہے یا قلم نے حسن لکھا ہے، کہ جیسے پھول کھلے ہیں
امام مولا حسن کے جیسے پھول کھلے ہیں امام مولا حسن بطول پاک کی آنکھوں کا نور دل کا سرور بطول پاک کی آنکھوں کا نور دل کا سرور بڑے ہی خاص ہوئے ہیں امام مولا حسن بڑے ہی خاص ہوئے ہیں امام مولا حسن جگر کٹا ہے اجاگر دیا ہے زہر انہیں جگر کٹا ہے اجاگر دیا ہے زہر انہیں شہید کیسے ہوئے ہیں امام مولا حسن شہید کیسے ہوئے ہیں امام مولا حسن نبی کے نال ہوئے ہیں امام مولا حسن نواز پہلے بنے ہیں امام مولا حسن نواز پہلے بنے ہیں امام مولا حسن والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم تیرے کرم سے تیرے فضل سے جو کچھ پڑھا گیا اے رحم الراحمین جو بیان کیا گیا جو نعت شریف پڑھی گئی منقبت پڑھی گئی مولا کریم تمام کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً کرور ہا کرور درود و سلام کے ساتھ پیش کرنے قبول منظور فرما بالخصوص پاک پنجتن پاک اہل بیت اطہار تمام خلفائے راشدین حضور علیہ السلام کے والدین کریمین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے تمام ازواج مطہرات تمام صاحبزادے کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جلیلہ سے امام حسن پاک حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا رحم الراحمین ان کی مزار پرنوار پر برسنے والی رحمتوں کی بارشوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما مولا رمضان شریف کا مہینہ ہے نصف رمضان ہو چکا ہونے والا ہے یا رحم الراحمین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے صدقے میں مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اے رحم الراحمین جو بہنیں گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اے رحم الراحمین نیک صالح رشتے عطا فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے آنے والا رمضان مکہ اور مدینہ میں دیکھنے کی سعادت نصیب فرما ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرما اے رحم الراحمین
بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اے اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، تو سب کے کام جانتا ہے، سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، مولا سب کے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔